أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج جمعرات ہے، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، سونے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا اور فوراً وہ آدمی غسل نہیں کر سکا، صبح اٹھا اور اٹھ کر کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑا، تو یہ ناپاکی کی حالت میں باہر جانا کیسا ہے؟ تو ناپاکی کے حالت میں باہر جانا، تو پھرنا، گھومنا، یہ تمام چیزیں تو منع ہیں، لیکن یہاں جو ہے ایک دو باتیں جو ہے قابل غور ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بھئی احتلام ہو گیا، اور افضل تو یہی ہے کہ جیسے ہی ناپاک ہو گئے تو فوراً جو ہے غسل کر لیں۔ نہیں ہو سکتا، بدن جو ہے سست ہو چکا ہے اور نیند جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہے، اور یہ سوچ کے جو ہے سو گئے کہ بھئی صبح میں جو ہے غسل کر لیں گے، تو صبح میں جو ہے اٹھ کر فوراً جو ہے کسی کام پر جانا پڑا۔ تو یہاں جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ میرے اندازے سے یہ حالت جو ہے انہی لوگوں کو پیش آتی ہے جو لوگ 7-8 بجے تک سوتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ ہر حال میں اذان کے بعد یا اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صبح نماز سے پہلے آدمی کو کوئی اتنا ضروری کام نہیں رہتا، یعنی کہ بازار سے کوئی چیز لانا، ناشتے کا انتظام، یا پھر جو ہے گھر کے لیے سودا، اور اسی طریقے سے سبزیاں وغیرہ، ترکاری وغیرہ خرید کر لانا، یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ تو جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ اٹھیں گے، اٹھ کر اپنا غسل وغیرہ کر کے نماز کے لیے آ جائیں گے۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ بھئی 7-8 بجے تک سوتے ہیں، تو ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ 7-8 بجے تک سونا ہی سب سے بڑی جو ہے غلطی ہے۔ اب پھر جو ہے اس کے اوپر ہم یہ سوچیں گے بھئی ضروری کام ہو گیا ہے، چلو جا کر آتے ہیں، آ کر جو ہے غسل کر لیتے ہیں، تو اس میں بہانہ نہیں چلے گا۔ ہر حال میں اٹھنا ہے نماز سے پہلے، غسل وغیرہ کر کے جا کر نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ بھئی نمازوں کی پابندی تو ہم کرتے ہیں، نماز کے لیے اٹھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، غسل کرنا تھا، لیکن کوئی اتنا ضروری کام پڑ گیا، کوئی جو ہے بیمار ہو گیا، کسی کو جو ہے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا، فوراً جو ہے جا کر آنا ہے، تو یہ 2-3 جو ہے مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ تو انسان کی زندگی میں قسم قسم کی جو ہے مجبوریاں درپیش ہوتی ہیں۔ تو اگر اپنے وقت میں، یعنی کہ نماز سے پہلے، اذان کے وقت اذان سے پہلے اٹھ گیا، اس وقت کوئی ضروری کام پڑ گیا، جا کر آیا، فوراً جو ہے غسل کر کے نماز کے لیے چلا گیا، تو یہاں جو ہے مجبوری کے درجے میں گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن پہلی صورت جو کہ میں نے بتایا، اس صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی 7-8 بجے تک سو رہا ہے۔ شریعت میں اتنی دیر سونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، حدیث میں فرمایا گیا صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آج جتنی پریشانیاں روزے کے مسئلے کو لے کر ہو رہی ہیں، وہ تمام جو ہے اسی شکایت کی وجہ سے۔
جلد سونے کی فکر کرنا ہے رات میں، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صبح میں جلدی اٹھنا ہے، لیکن ہمارا نظام جو ہے بالکل خلاف ہو چکا ہے. دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں. تو اس سے جو ہے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور گھروں میں، دکانوں میں، زندگیوں میں بے برکتی آ جاتی ہے. تو اس میں یعنی پہلے والی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، دوسرے والی صورت میں مجبوری کے درجے میں گنجائش دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل علماء کی محنت میں اور جماعت والوں کی محنت میں بہت بڑا فرق ہے. جماعت والے جو محنت کرتے ہیں وہ محنت علماء نہیں کرتے. یہ بڑا جو ہے عجیب لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے علماء کے خلاف، کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی محنت کرنے والے صرف جماعت والے ہی ہیں، علماء کچھ محنت نہیں کرتے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر میں جو ہے علماء کی محنتیں اور ان کی قربانیاں بیان کروں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے برداشت بھی نہیں ہو سکتا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی تبلیغی جماعت سے محنت نہیں ہو رہی ہے یا جماعت والے محنت نہیں کر رہے ہیں، نہیں، اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. انکار تو بہت دور کی بات، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. جماعت والے محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی جماعت والے ہی محنت کر رہے ہیں، علماء محنت نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے. تو اس لیے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی عالم کو کوئی عالم بن جائے اور خاموش رہ جائے، کوئی کام نہ کرے. اور میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا کہ بھئی کچھ پورے علماء جو ہے محنت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے میں انکار بھی نہیں کرتا. کچھ علماء ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے راستہ جو ہے چھوڑ کر اپنے جو ہے دھندے میں، اپنے جو ہے بیپار بزنس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس چیز کو لے کر پورے علماء کے اوپر یہ حکم لگانا کہ بھئی علماء کچھ کام نہیں کرتے اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ جماعت والے ہی کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. علماء ہی امت کے رہبر ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. کسی اور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث نہیں بتایا. علماء کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث بتایا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش کیا ہے، شک کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے لیے؟ تو اس لیے جس کو جس مقام پر رکھنا ہے اس کو اس کے مقام پر رکھیں. کسی کو جو ہے اس مقام سے نیچے گرانا، کسی کو جو ہے اس مقام سے اوپر اٹھانا، یہ اچھی بات نہیں. یہ سمجھنا کہ بھئی جماعت والے علماء سے اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور یہ سمجھنا کہ بھئی علماء جو ہے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. علماء اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق، اپنے جو ہے صلاحیتوں کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کام کریں گے. جماعت والے اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے سرحد میں رہ کر کام کریں گے. تو اس لیے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. تیسرا مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جو ہے گاڑیاں، ٹو ویلر جو ہے کہیں کھڑا کر کے کسی کام سے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گاڑی پر بھیگا پن رہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کیسے جو ہے تصور کریں، کیسے جو ہے اس کے بارے میں اطمینان کر لیں اپنے آپ کو کہ یہ جو ہے پانی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ پیشاب ہو، کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہو. تو اس پہ جو ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب یہ جو ہے سوچنے کی جو ہے یہاں جو ہے ضرورت ہے کہ بھئی گاڑی کہیں جو ہے کھڑا کر کے چلے گئے ہم لوگ، واپس آئے، واپس آنے کے بعد گاڑی پر جو ہے بھیگا پن تھا، گاڑی کے اوپر بھیگا پن. اب گاڑی کے اوپر بھیگا پن کا مطلب کیا ہے؟ اگر گاڑی پر کوئی جو ہے، یہ تو مسلم بات ہے، کوئی انسان جو ہے پیشاب نہیں کرتا، اگر کرے تو جانور کرتے ہیں، وہ بھی کتا ہی صرف جو ہے پیشاب کرتا ہے، اس لیے کہ کتے کی عادت ہے
کہ وہ زمین پر پیشاب نہیں کرتا، کسی جو ہے اونچی چیز پر اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر جو ہے پیشاب کرتا ہے، لیکن سیٹ پر یا ہینڈل کے اوپر جو ہے کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا۔ چلو اس کو بھی فرض کر لیں کہ بھئی کوئی جانور جو ہے سیٹ تک پہنچ رہا ہے اور پیشاب کر لیا، غالب گمان ہمیں یہی ہے، تو اس وقت جو ہے صاف سیدھا مسئلہ یہی ہے کہ بھئی اس پر پانی ڈال دیں، پانی بہا دیں، بس پاک ہو جائے گا، اس پہ جو ہے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پیشاب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ پیشاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے کہا کہ جانوروں میں صرف کتا ایک ایسا جانور ہے اپنی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، وہ بھی اونچی چیزوں میں، اور اب اس کی ٹانگ کتنی رہتی ہے، کتا کتنا رہتا ہے، ٹانگ اٹھا کر کتنا جو ہے پیشاب کر سکتا ہے، اس کا پیشاب سیٹ تک گاڑی کے یا پھر جو ہے گاڑی کے ہینڈل تک نہیں پہنچ سکتا، صرف اور صرف ٹائر تک، اور اس کے ٹائر جتنا جو ہے اونچا رہتا ہے اس حصے تک جو ہے پیشاب کر سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی کوئی جانور سیٹ پر آ کر پیشاب نہیں کرتا۔ یہ چلو اگر اس کو پیشاب ہی سمجھ لیں تو اس کو جو ہے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس پر پانی بہا دیں، 3 مرتبہ پانی بہا دیں، بس کافی ہو جائے گا، سیٹ ہماری صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اس میں کوئی جو ہے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ساتھی چوتھا مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں ایک دکان میں نوکر ہوں، کام کرتا ہوں، لیکن دکان کا مالک جو ہے میرا حق ادا نہیں کرتا، وقت پر پیسے نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو کم دیتا ہے اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہی دیتا ہے، تو یہاں جو ہے مالک کے بارے میں کیا حکم ہے اور میرے واسطے کیا حکم ہے؟ اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ مفہوم یہی نکلتا ہے کہ بھئی کسی کو اگر ہم نے کام پر رکھ لیا ہے تو کام کرنے کے بعد اس کی اجرت مکمل دینا ہے، اگر نہیں دیتا کوئی تو وہ آدمی گنہگار ہوگا، حق تلفی کرنے والا۔ دکان کا مالک اپنے جو ہے دکان میں کام کرنے والے کو صحیح وقت پر پیسہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو کم دیتا ہے، یا پھر جو ہے 2-3 دن کے بعد دیتا ہے، تو یہ جو ہے حق تلفی ہے، اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب جو کام کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی حکم نہیں، چاہے تو جو ہے اس دکان میں رہے، چاہے تو دکان چھوڑ کے دوسرا دکان دیکھ لے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ یہاں جو ہے یہ مسئلہ نہیں آتا کہ بھئی آپ جو ہے دکان چھوڑ کے چلے گئے تو شریعت آپ کے اوپر جو ہے یہ حکم لگائے گی، نہیں، اس لیے کہ وہاں اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں انسان کا حق ادا نہیں ہوتا تو انسان جو ہے دوسرے طرف جاتا ہے، اگر یہاں جو ہے حق ادا ہوتا تو پھر جو ہے وہ آدمی دوسری جگہ نہیں جاتا، اپنے ہی اسی دکان میں رہ کر کام کرتا تھا۔ تو اس لیے یہاں جو ہے صرف مالک گنہگار ہوگا، نوکر جو ہے گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے باہر سے آتے ہیں، آ کر اکثر جو ہے مالداروں کے گھروں میں ہی ان کا قیام رہتا ہے، مالداروں کے گھروں میں ہی وہ رکتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں نہیں رکتے، وجہ کیا ہے؟ اب یہ بھی جو ہے بڑا عجیب سا مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اس چیز کو لے کر علماء سے، اکابرین سے بڑے جلتے ہیں، بڑے بدظن ہیں۔ یہاں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ باہر سے مہمان ایک آ رہا ہے، کوئی بڑے عالم، کوئی اکابرین میں سے کوئی جو ہے بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو آنے والی جو شخصیت ہے اس شخصیت کو اس گاؤں کے بارے میں معلوم نہیں، یا اگر معلوم بھی ہے تب بھی جو ہے اس شخصیت کے طرف سے کوئی تقاضا نہیں رہتا کہ بھئی مجھے مالدار کے گھر میں رکائیں، میرے لیے اچھی سہولتیں ہوں، میرے لیے فلانی جو ہے میری فلانی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے، یہ میرے کام ہیں، یہ میرے تقاضے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی باہر سے کسی مہمان کو ہم بلاتے ہیں
تو ہر مہمان جو ہے اس کے دل میں یہی فکر رہتی ہے کہ بھئی چلو میرے ذات سے یہاں جو ہے کچھ کام ہو رہا ہے، جا کے کچھ کام کر کے آتے ہیں. دین کی خدمت کرنے کے لیے اتنا دور کا لمبا سفر کر کے وہ یہاں آتے ہیں. اب یہاں جو میزبان ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی ہماری دعوت پر اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے تو ہم کیا کریں، ان کے لیے پوری سہولتیں مہیا کریں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اگر گرمی کا زمانہ ہے تو فین اچھا ہو، فین سے کام نہیں چلتا تو کولر کا انتظام کریں، کولر سے کام نہیں چلتا تو اے سی کا انتظام کریں، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، ان کے لیے جو ہے تمام سہولیات ہو جائیں. یہ کون سوچتا ہے؟ میزبان سوچتا ہے. آنے والے مہمان کے دل میں یہ چیز نہیں رہتی. میزبان یہ سوچتا ہے کہ بھئی مہمان آئے اور آ کر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کام کر کے واپس چلا جائے. یہ سوچ کر کیا کیا جاتا ہے کہ ان گھروں میں جہاں پورے انتظامات رہتے ہیں، پوری سہولیات رہتی ہیں، ایسے گھروں میں بڑے اکابر کا، بڑے علماء کا قیام کرایا جاتا ہے. اس سے جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں گے بھئی غریبوں کے گھر نہیں آتے، علماء کو جو ہے صرف مالداروں کی ضرورت ہے، غریبوں کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی میں نے کہا کہ یہ سہولیات آنے والا مہمان اس کا تقاضا نہیں کرتا. جو بلانے والا میزبان ہے وہ میزبان پہلے سے سوچ کر مہمان کی آمد پر مہمان کو خوش رکھنے کے لیے تمام سہولیات کرتا ہے. اور اکثر بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی میزبان کسی مہمان کو بلاتا ہے اور خود میزبان جو ہے اپنے گھر میں مہمان کو رکا نہیں سکتا. کیوں رکا نہیں سکتا؟ اس کے گھر میں خود جو ہے وہ سہولیات نہیں رہتی. اگر میں اس چیز میں اپنے آپ کو مثال میں پیش کروں تو یہاں جو ہے بات فٹ آ جائے گی کہ ہم بھی جو ہے اکابرین کو بلاتے رہتے ہیں. اور پچھلے سال جو ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور بوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور نائب امیر الہند حضرت تشریف لائے تھے سنگ بنیاد کے موقع پر. میرا بھی گھر ہے اور ہمارے مدرسے کے دوسرے اساتذاؤں کا بھی گھر ہے، لیکن کسی کے گھر میں ہم نے قیام نہیں کرایا. کہاں؟ دوسرے کے گھر میں. اس گھر میں پوری سہولیات تھیں، اے سی بھی تھا، کولر بھی تھا، فین بھی تھے، اور صفائی ستھرائی کا پورا جو ہے انتظام تھا. ہر چیز وہاں مہیا تھی. تو اس لیے ہم نے جو ہے اس گھر میں جو ہے حضرت کا قیام کرایا. تو اکثر بار ایسا ہوتا ہے کہ میزبان جس مہمان کو بلاتا ہے اس کے دل کے اندر بھی خواہش رہتی ہے کہ بھئی مہمان جو ہے میرے گھر میں قیام کرے، لیکن مجبور ہے وہ بھی کہ اس کے گھر میں وہ سہولیات نہیں رہتی. تو یہ آدمی کسی دوسرے کے گھر میں مہمان کو رکاتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ بدظن نہ ہوں علماء سے، اکابرین سے، کہ بھئی علماء کو اور اکابرین کو صرف مالداروں کی ضرورت ہے، غریبوں کی ضرورت نہیں. جو لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اگر وہ لوگ علماء اور اکابرین کے قریب آئیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ علماء اور اکابرین کا منشا کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیا ہوتی ہے، ان کی سادگی کیا ہوتی ہے. تب سمجھ میں آئے گا. ہم لوگ علماء کی اکابرین کے قریب نہیں جاتے. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف علماء پر، اکابرین پر انگلیاں اٹھانا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے اپنی آخرت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء کے تعلق سے، اکابرین کے تعلق سے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی جو ہے بدگمانی نہ رکھیں. علماء اور اکابرین کے تعلق سے آپ بدگمان نہ ہو. اگر آپ بدگمان ہو گئے، بدگمانی آپ اپنے دل میں رکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں ایک نائی کے پاس، یعنی کہ حجام کے پاس
جاتا ہوں بال بنوانے کے لیے اور وہ حجام جو ہے گانے بجاتا ہے، کیا میں اس کو منع کروں یا نہ کروں؟ اس میں جو ہے دو شکلیں ہیں. حجام جو ہے یا تو مسلمان ہے یا تو کافر ہے. یہ دو شکلیں ہیں. مسلمان اگر ہے تو اس کے ساتھ رویہ الگ، اس کا حکم الگ. کافر ہے تو اس کے ساتھ معاملہ الگ اور اس کا حکم الگ. اگر حجام جس کے پاس ہم بال بنوانے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہے تو اس کو ایک نہیں 10 مرتبہ 100 مرتبہ سمجھائیں کہ بھائی گانا اپنی دکان میں جو ہے نہ چلائیں. گانا سننے سے کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنی جو ہے بے برکتی آئے گی، کتنی اللہ کی لعنت جو ہے ہماری زندگی میں آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کتنی جو ہے ہماری زندگی میں آئے گی، فرشتے کتنا لعنت کریں گے. یہ تمام چیزیں اس کو بتائیں، بتا کر اس کو جو ہے اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. نہیں مسلمان نہیں ہے حجام، کافر ہے، اس کو ایک مرتبہ سمجھائیں، ایک مرتبہ بولیں. اگر وہ آدمی ہمارے بولنے پر بگڑ رہا ہے، بگڑنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اس سے جو ہے ہمیں کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف مسلمان کے لیے وصول ہیں، مسلمان کے لیے قوانین ہیں، دوسروں کے لیے وصول اور قوانین نہیں. اسی لیے بتایا گیا حدیث کے اندر الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو اس لیے ان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر حجام جو ہے مسلمان ہے تو اس کو ہمیں جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سمجھائیں. یہ جو ہے مسلمان کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے جلوس محمدی میں کیوں شریک نہیں ہوتے، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو اس میں جو ہے سب جو ہے اپنی اپنی جو ہے ایک مرضی کی بات ہوتی ہے، سب جو ہے اپنے اپنی جو ہے چاہت کی بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ آپ جلوس میں کیوں نہیں آتے تو آپ اسے کہہ دیں کہ بھئی میرا من نہیں کرتا اس لیے نہیں آتا، بس مسئلہ ہی ختم. نہیں اگر آپ کو جو ہے بحث کرنا ہے، علمی بحث، ویسے تو جو ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے علمی بحث کرنے کی، یہ تو کام جو ہے علماء کا ہے، علم کی روشنی میں جو ہے دلائل پیش کریں گے. لیکن آخری درجہ آپ جو ہے وہ آدمی کچھ زیادہ ہی جو ہے ہٹ دھرمی میں آ گیا تو اس آدمی سے پوچھیں گے بھئی یہ جلوس کا نکالنا کیا شریعت سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کی کون سی جو ہے آیت مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ حدیث شریف کی کون سی جو ہے روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اجماع امت میں کس جو ہے واقعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ بتا دیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ بھئی یہ باتیں نہ کریں، اس سے جو ہے کہیں کہ بھئی میرا من نہیں کرتا، بس اس لیے میں جو ہے شریک نہیں ہوتا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فیشل کرانا کیسا ہے؟ یعنی کہ چہرے کو فیشل جو کیا جاتا ہے اس کا کرانا کیسا ہے؟ تو شریعت میں جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اپنا بدن ہو، چاہے اپنے کپڑے ہوں، چاہے اپنے جو ہے جوتے ہوں، چپل ہوں، بال ہوں، ٹوپی ہو، یا پھر جو ہے جیب میں رکھنے والی چیزیں ہوں، موبائل ہو، یا پھر جو ہے جیب میں رکھنے والا قلم، پن، کوئی بھی چیز ہو. ہر چیز میں ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس سلیقے کے ساتھ اس کو رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے فیشل جو کیا جاتا ہے یہ جو ہے اسی جو ہے نظافت کا اور اسی سلیقے کا ایک حصہ ہے کہ بھئی ہم اپنے چہرے کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. اور کوئی آدمی جو ہے اس نیت سے جو ہے اپنے چہرے کا فیشل کراتا ہے کہ بھئی شریعت میں جو ہے اچھا لباس پسند کیا گیا ہے، اچھی شکل و صورت پسند کی گئی ہے، اس نیت سے میں جو ہے اپنے چہرے کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی آدمی کراتا ہے تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن کب جو ہے ناجائز ہوتا ہے
جبکہ چہرے پر جو کریم استعمال کی جاتی ہے وہ کریم لہر والی یعنی کہ جمنے والی ہو، جس کی تہ جم جاتی ہے. اگر ایسا کریم استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے حقیقت ہے کہ فیشل کرانے میں ایسا کریم استعمال نہیں ہوتا، پھر بھی اگر فرض کر لیں ایسا کریم استعمال کیا جا رہا ہے جو چہرے پر جس کی تہ جم جاتی ہے، تو ایسا کریم استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پانی کو اپنے جو ہے چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہے، جلد تک پہنچنے سے روکتا ہے. جیسا کہ نیل پالش ہوتی ہے، عورتیں جو کہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہیں، تو یہ بھی ہے. اور ایک ہے مہندی بھی لگاتے ہیں. تو مہندی اگر لگائیں گے تو اس سے جو ہے وضو ہو جائے گا. نیل پالش اگر کراتے ہیں تو اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا، اس لیے کہ مہندی جو ہے صرف کلر چھوڑتا ہے، ناخن کے اوپر اس کی تہ جمتی نہیں ہے. لیکن نیل پالش کیا کرتا ہے؟ کلر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ پورے ناخن کو کور کر لیتا ہے، پورے ناخن کو پیک کر دیتا ہے، پورے ناخن پر اس کی تہ جم جاتی ہے. اب پانی اگر گرا تو بھی اندر تک نہیں پہنچتا، یہ ہے. تو اس لیے نیل پالش جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور مہندی کی اجازت ہے، اور عورت کے لیے زینت کی چیز بتائی گئی ہے شریعت میں. تو اسی طریقے سے فیشل کرانے میں جو کریم استعمال ہوتا ہے وہ صرف چہرے کی رنگت کو بڑھاتا ہے، چہرے پر اس کی تہ جمتی نہیں ہے. اگر کوئی کریم ایسا استعمال ہوتا ہے جو چہرے پر اس کی تہ جم جائے تو پھر جو ہے وہ ناجائز ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول کے تاریخ کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اسی کو جو ہے میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے. تو اس دن بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ آپ لائٹوں سے اپنے گھر کو کیوں سجایا نہیں، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو کہ جلوس کا میں نے بتایا. شریعت میں اگر کہیں ثابت ہے تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. شریعت میں چیزیں ثابت نہیں ہیں تو پھر کیوں کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ بھی ضروری سمجھ کر. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں وہ کام جس کا ثبوت نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ کر کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. تو لائٹیں جلانا اور اسی طریقے سے جلوس نکالنا اور اس دن جو ہے قسم قسم کے جو ہے کام ہوتے ہیں، یہ تمام کام بدعت میں شمار ہیں. تو ان سے کہیں کہ بھئی شریعت میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو اس لیے ہم نہیں کرتے. اگر ثابت ہوں تو بتا دیں، ثبوت لا کر دیں، دلیل دیں، اس پر ہم بھی کریں گے، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے بچیں. اگر کوئی آدمی آ کر ہمارا دماغ خراب کر رہا ہے تو اس سے جو ہے دوری اختیار کر لیں، اس سے جو ہے دوری بنائے رکھیں. ایسا نہیں کہ بھئی وہ آدمی آئے اور اس کا ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے تمام کام ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں، اس کے کاموں سے، اس کی باتوں سے ہم جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں ہم متاثر ہوں گے کس سے؟ اچھے لوگوں کے کاموں سے، جو سنت پر چلنے والے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان لوگوں کے کاموں سے ہم متاثر ہوں گے اور ان کے اعمال کے مطابق ہم جو ہے اپنے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے، ان سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. اگر ہم ان سے متاثر ہو گئے تو پھر سمجھو گمراہی کا یہ پہلا قدم ہمارا ہے. تو اس لیے جو لوگ کرتے ہیں بس کرتے رہیں، وہ لوگ
ان سے ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے ان کاموں میں شامل نہیں ہوتے، بس اتنا کہہ دیں مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں تک کوشش یہی کرنا ہے ہم کو کہ زندگی پوری جو ہے سنت کے مطابق گزر جائے، بدعات سے دور رہیں، رسم و رواج رسومات سے دور رہیں، تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو آج کے جو ہے یہ مسائل تھے جن کا جواب میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو تو آپ ضرور جو ہے سوال کر رہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پوری زندگی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی، اور غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچنے کی، علماء سے محبت رکھتے ہوئے علماء کی نگرانی میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔